بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خون نکلنے سے وضو ٹوٹنا۔ سوال ہے کیا خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ جواب: جسم سے خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ دلیل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو میں باب من لم یر الوضو الا من مخرجین کے تحت غزوہ ذات رقاع کے اندر کے حوالے سے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ اس غزوے کے اندر ایک صحابی کو حالت نماز میں تیر لگ جاتا ہے۔ وہ ایک تیر نکال دیتے ہیں، پھر دوسرا تیر لگتا ہے، دوسرا بھی نکال دیتے ہیں، اور پھر برابر نماز پڑھتے رہتے ہیں اور رکوع و سجود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ بعد میں اپنے ساتھی کو بیدار کرتے ہیں۔ جب اس آدمی نے جو وہاں پہ جو تیر مار رہا تھا اس نے دیکھا کہ یہاں پہ ایک کے بجائے دو شخص ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ مہاجر نے اپنے انصاری ساتھی کو دیکھا کہ اس کے جسم سے خون نکل رہا ہے تو فرمایا سبحان اللہ، تم نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ تو اس انصاری صحابی نے فرمایا میں ایک ایسی صورت پڑھ رہا تھا کہ میرا دل نہ چاہا کہ میں اسے ختم کرنے سے پہلے رکوع کروں۔ جب مجھ پر یکے بعد دیگرے تیر برسائے گئے تو مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مجھے موت نہ آ جائے، اور موت آنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میری ذمہ داری خدمت کی لگائی تھی کہیں وہ فوت نہ ہو جائے۔ اگر یہ ڈر نہ ہوتا تو میں مر جاتا، مگر صورت ختم ہونے سے پہلے رکوع نہ کرتا۔ یہ واقعہ سنن دارقطنی کتاب الحیض باب جواز الصلاۃ مع خروج الدم السائل من البدن، ابو داؤد کتاب الطہارہ باب الوضوء من الدم، مستدرک حاکم اور دیگر کتب احادیث کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں۔ اس روایت کو امام حاکم، امام ذہبی، امام ابن حبان اور امام ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس صحیح واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جسم سے خون کے بہہ پڑنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا تو یہ صحابی اپنی نماز کو توڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً اس واقعے کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی ہوگی، کیونکہ یہ تو ناممکن معلوم ہوتا ہے کہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بے خبر ہوں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو اب خون کے ناقص ہونے کی صورت میں ضروری تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرماتے اور نماز کے فاسد ہو جانے کا ذکر فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقض الوضو نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنی صحیح میں ترجمۃ الباب میں تعلیقاً بھی ذکر فرمایا ہے۔ اس حدیث کے ذکر کرنے کے ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے احناف کا رد کیا ہے جو کہتے ہیں کہ خون ناقض الوضو ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام بخاری نے یہ حدیث لا کر احناف کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بہنے والا خون ناقض الوضو ہے۔ اس انصاری صحابی کا نام عباد ابن بیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجر کا نام عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اور سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے۔ یہ بات امام بہقی نے دوسری سند سے اپنی کتاب کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی نماز پڑھتے رہے کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عمر نے پھنسی کو نچوڑا، اس میں خون نکلا اور انہوں نے وضو نہیں کیا۔ اسی طرح ابن ابی شیبہ کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں ثم صلی ولم یتوضا، پھر ابن عمر نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ امام طاؤس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ خون نکلنے سے وضو کرنا ضروری نہیں سمجھتے تھے، خون خود سے دھو دیتے اور بس۔ اسی طرح امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمان ہمیشہ اپنے زخموں میں نماز پڑھتے رہتے ہیں۔
ابو جعفر باقر رحمۃ اللہ علیہ سے امام اعمش نے پوچھا کہ نکسیر بہنے والا خون اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے فرمایا اگر خون کی نہر بھی جاری ہو جائے تو میں اس سے وضو کا اعادہ نہیں کروں گا۔ ان تمام احادیث اور آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ خون خواہ جسم کے کسی بھی حصے سے خارج ہو، حلق سے خارج ہو یا مسوڑوں سے، سنگی اور پچھنے لگوانے سے ہو یا چوٹ لگنے سے، زخم کے آنے سے یا کسی پھنسی پھوڑے کے پھٹ جانے سے ہو، انجیکشن لگا کر نکالا جائے یا کسی فائر کے لگنے سے نکلے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کسی بھی صورت میں یہ خون کا بہنا ناقض الوضو نہیں ہے، اور وضو کے ٹوٹنے کے متعلق جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ قابل حجت نہیں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔